بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، آج کے اس جمعۃ المبارک کی مجلس میں قرآن کریم سے جو میں نے 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں وہ سورہ بقرہ سے آیہ مبارکہ نمبر 32 اور 33 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے قالوا سبحانك لا علم لنا، فرشتوں نے کہا اے اللہ سبحانك لا علم لنا، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں عطا کیا وہی ہمارے پاس ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اس سے جو قبل کی آیہ مقدسہ ہے اس میں اللہ رب العزت کے جواب کا ذکر سننے کے انتظار میں انسان تھا۔ اس سے جو قبل کی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا، اور اس آیہ مبارکہ میں اب جس نے فرشتوں کا انکار سنا، اعتراض سنا، اللہ کا جواب سنا، اب فرشتوں کے جواب کا انتظار تھا، تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو فرشتوں نے جواب دیا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتوں نے یہ جواب دیا سبحانک لا علم لنا۔ سبحانک کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، کسی چیز کا تیرنا، چونکہ جو تیرتا ہے وہ کنارے سے دور نکل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ عظمت کے اس بلندی پہ فائز ہے کہ ہر طرح کی برائی سے وہ دور ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے کہ اگر انسان نے کچھ عرض کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جائے، اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ اسی لیے جب آپ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد جو سب سے پہلی چیز آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحانک اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، جیسا کہ متعدد جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت نے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ رب العزت سے اللہ کے دیدار کی درخواست کی، تو
تو اللہ رب العزت نے پہاڑ پہ اپنی تجلی پھینکی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ اس تجلی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے تجلی پھینکی تھی، یہ ایک رائی خسخاس کا دانہ چھوٹا سا ایک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں تھی وہ، تو وہ اللہ کی تجلی کو پہاڑ برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور وخر موسیٰ صعقا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق، جب ہوش آتا ہے، قال سبحانک، پہلی بات جو کی سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو عظمت والا ہے، انی تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے بات کی ہے، جو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح متعدد جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جو میں نے کہا نا وہ تیر رہے ہیں، سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تو یہ قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہی اللہ ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے رات کو بنایا اور جس نے دن کو بنایا۔ کیسے کیسے موتی اللہ رب العزت نے پرو دیے کہ میں نے رات کو بنایا، میں نے دن کو بنایا، والشمس والقمر، سورج کو میں نے بنایا، دن کو میں نے بنایا۔ دیکھو رات کا ذکر کیا اور وہاں پہ چاند کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیا، ساتھ سورج کا ذکر کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ساری کی ساری چیزیں اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے سرکل میں وہ گھوم رہی ہیں، تیر رہی ہیں۔ لا علم لنا، قالوا سبحانک لا علم لنا، اس کا مطلب ہے یعنی فرشتوں نے اپنی عاجزی کا نہایت ہی عمدہ طریقے سے اقرار کیا کہ مولا ہم بذات خود تو تمام کمالات سے خالی ہیں، الا ما علمتنا، جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے وہ تیری جناب سے دیا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جو نیک انسان ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جب اسے کوئی اللہ کی طرف سے فضل ملتا ہے، کوئی انعام ملتا ہے، تو وہ تکبر میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور جب کوئی غمی ملتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کوئی غم آیا ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے آیا ہے اور میں نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اگر کوئی کامیابی ہوئی ہے تو میری ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے تو فقط فضل ربی ہے، اللہ کا انعام ہے جس کی وجہ سے مجھے۔ تو یہی فرشتوں نے کمال عاجزی کا، لا علم لنا، اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم اس قابل نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تم نے ہم کو عطا کر دیا۔ مولا ہم اپنی کم علمی کا اقرار کرتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کامل حکمت والا ہے۔ ایک تو ہر چیز کی قابلیت اور تو لیاقت کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون کس نعمت کے کتنا لائق ہے۔ ہم جتنے لائق تھے تو نے ہمیں اتنا عطا کر دیا، اور آدم علیہ السلام جتنے لائق تھے تو نے ان کو ان کی قابلیت کے مطابق تو نے عطا کر دیا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور اس آیہ مبارکہ میں ہمیں کیا درس ملا اس سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جب بھی دعا مانگو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرو، اللہ کی حمد کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کرو۔ جس طرح کی آپ نے دعا مانگنی ہو، اگر اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے اور ہم بڑے گناہگار ہیں، اور اگر اپنے رزق کی فراوانی کی دعا مانگنی ہو تو اللہ کی ان صفات کا ذکر کریں، اللہ تو رازق ہے، تو بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے والا ہے، میرے رزق میں اضافہ کرو۔ اللہ کی حمد کے ساتھ اپنی دعاؤں کا
آغاز کرو، اور جس قسم کی دعا ہو انسان اس قسم کی اللہ رب العزت کی حمد کرے۔ اور تیسرا کہ بندے کو چاہیے کہ جب انسان اپنی کوئی غلطی نظر آ جائے، اپنے قصور کو ماننے میں حجت سے دیر نہ کرے۔ اگر انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو جائے اور فوری طور پہ اپنی غلطی کو وہ مان لے۔ کوئی جیسے میں نے قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ بیان کی تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دیدار کی خواہش کی۔ قال رب انی ارنی انظر الیک، قال رب ارنی انظر الیک، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری زیارت کروں۔ تو اللہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، جب ہوش آیا، اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، اپنی اس دعا کا، اپنی کمی کا احساس ہوا، فوری طور پہ کہا سبحانک انی تبت الیک، فوری طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی توبہ ریکارڈ کروا دیا، اللہ میں تیری بارگاہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور جب بھی آپ کو اپنی کم علمی کا اعتراف ہو تو فوری طور پہ اپنی کم علمی کو مان لیں کہ اللہ ہم میں یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ یہی سنت پیغمبری ہے اور یہی اس آیہ مبارکہ کا درس ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم، اللہ نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم۔ اب یاد ہو کہ اس سے قبل کی جو آیات تھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا ذکر، اسماء کا علم عطا کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرشتوں آدم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے قال یا آدم انبئہم، اے آدم ان چیزوں کے نام بتائیے باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، اور آپ علیہ السلام نے آن کی آن میں ان ساری چیزوں کے نام بیان فرما دیے۔ قال الم اقل لکم، اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم اقل لکم، میں نے تمہیں آپ کو نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے میں جاننے والا ہوں، وہ میرے علم میں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور سب کچھ جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو تمہارے ظاہر میں ہے، ما تبدون وما کنتم تکتمون واعلم، میں اسے سب سے بہترین جانتا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنا عجز تو معلوم ہو گیا، لیکن آدم علیہ السلام کی جو علمی قابلیت تھی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی علمی قابلیت کا ذکر کیا۔ اور دوسرا پچھلی آیہ مبارکہ میں سبحانک لا علم لنا، فرشتوں کی معذرت کرنے کا ذکر ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معذرت کی، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ فضل ربی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کی قبولیت کا ذکر کیا، جو انہوں نے رب کی بارگاہ میں معذرت کی، اللہ رب العزت نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، یعنی جب انہوں نے اپنے قصور کا اقرار کر لیا تو اللہ رب العزت اب ان کو انعام عطا فرما رہا ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے انبئہم باسمائہم، جو علم میں نے تمہیں سکھایا ہے اب تو ان کو بھی سکھا دے۔ اور تیسرا، اس سے پہلی جو آیہ مبارکہ تھی اس میں فرشتوں کی کم علمی کا ذکر کیا گیا کہ ان کو ان چیزوں کے نام نہیں آتے تھے، اب ان کے اس علم کی تکمیل کا ذکر کیا۔ کیسے کہ اب آدم علیہ السلام کو کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اب تو ان کو وہ علم سکھا دے یا آدم۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام، قرآن کریم میں دیکھو جتنے بھی انبیاء کو بلایا گیا ان کے ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے پکارا، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ رب العزت نے یا محمد نہیں پکارا۔ جب آقا علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ نے اللہ رب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے رسول جو میں نے تمہیں پیغام دیا ہے وہ بلغ ما انزل الیک، جو تم پہ نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف اداؤں کا نام لے کے اللہ رب العزت نے آپ کو پکارا۔ جب آپ کسی سے شدید محبت کرتے ہیں تو نام سے نہیں پکارتے، اس کی اداؤں کا ذکر کر، یا ایھا المزمل، اے میرے پیارے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، آیت پڑھے نا، ترجمہ بھی ساتھ، دل پسیج جاتا ہے انسان کا۔ رات کو اٹھا کرو، میرے ہاں سجدہ ریز ہوا، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا، یا ایھا المدثر، پھر اے مزمل اور مدثر کا ایک ہی مطلب ہے، چادر اوڑھنے والا۔ جب انسان بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ چادر اوڑھ کے لیٹتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اٹھیے اے چادر اوڑھنے والی، قم، اٹھ جائیے، کیا کیجئے؟ قیام کیجئے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والی، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ مختلف جگہوں پہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، وہاں پر آپ کی صفات کا ذکر کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ میرے آقا کی شان ہی ایسی ہے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ ہمارا دستور ہے، میرا اور آپ کا سب کا، ہم اپنوں کے کام آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا دستور تھا، وہ غیروں کے اور اپن پرائیوں کے سب کے کام آتے تھے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنتے ہیں عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔